الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو آمنوا باللہ ورسولہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اور ان کو حکم بھی دیا ہے تو ایمان لانے کا، آمنوا باللہ ورسول، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ اب یہ ظاہر میں عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے، یا تو یوں کہتے ہیں نا، یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، اے مشرکو، اے منافقو، مگر نہیں، خطاب کیا تو ایمان والوں سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور حکم دیا آمنوا باللہ ورسولہ، تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ گو مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا اتقوا، کہ اب تم کلمہ تو پڑھ چکے، اب تم تقوی اختیار کر لو۔ مگر علماء نے اس کا یہ نتیجہ نکالا کہ اے زبان سے اقرار کرنے والو، تم اپنے دل سے بھی اس کی تصدیق کر دو۔ اے زبان سے اقرار کرنے والو، تم اپنے دل سے بھی اس کی تصدیق کر لو۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ ایمان کے دو حصے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا، الفاظ کہنا، اور دل سے اس کی تصدیق کر دینا، تو ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ انسان کے پاس دنیا میں جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان میں سے سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ جان بھی اتنی بڑی نعمت نہیں، رزق بھی اتنی بڑی نعمت نہیں، عزت بھی اتنی بڑی نعمت نہیں، سب سے قیمتی اور سب سے بڑی نعمت بندے کے پاس وہ ایمان والی نعمت ہے۔ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی کی طرف سے جو کچھ لے کر آئے، اعتماد کرتے ہوئے اس کی تصدیق کر لینا، اس کو مان لینا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ دل میں سوچتے ہوئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ لائے ہیں وہ سب ٹھیک ہے، اس مان لینے کو ایمان کہتے ہیں۔ چنانچہ اس کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے، کیونکہ دل تسلیم کرتا ہے، دل مانتا ہے۔ تو یہ حاصل کرنا ہو تو بڑا آسان، فقط دل کا معاملہ ہے نا۔ اس کے لیے کوئی دنیا کی ورزش تو نہیں کرنی پڑتی کہ اتنا دوڑے گا، بھاگے گا،
وزن اٹھائے گا پھر مومن بنے گا، نہیں، کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ جس جگہ انسان بیٹھا ہے اسی جگہ بیٹھے بیٹھے اپنے دل میں تصدیق کر دے اور زبان سے اس کا اظہار کر دے تو وہ مومن۔ اور پھر اس پر دیکھو کتنا بڑا انعام کہ الاسلام یہدم من کان قبلہ۔ حدیث پاک میں فرمایا کہ جس بندے نے اسلام قبول کر لیا، جو ایمان والا بن گیا، اس سے پہلے کہ اس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے سب گناہوں کو اس کے ایمان نے معاف کروا دیا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ پہاڑوں کے برابر بھی اگر گناہ ہے، اتنا بوجھ ہے گناہوں کا کہ پہاڑ پہ رکھ دیں تو وہ بھی دبنے لگے، اللہ تعالیٰ ایمان لانے پر ان گناہوں کو بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اس ایمان کے بارے میں آج کے زمانے میں خطرات بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ بندے کے لیے ایمان بچانا مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے دل میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ایمان کے متعلق ہی چند باتیں کہی جائیں۔ اس لیے کہ جتنی قیمتی چیز ہو پھر اس کی حفاظت کے بارے میں اتنا ہی زیادہ تذکرہ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی بات ایمان کے بارے میں یاد رکھیں کہ ایمان انسان کو طلب سے ملتا ہے۔ دنیا بغیر طلب کے مل سکتی ہے، عزت بغیر طلب کے مل سکتی ہے، مگر انسان کو ایمان بغیر طلب کے نہیں مل سکتا۔ چنانچہ دنیا میں اس کی کتنی مثالیں موجود ہیں۔ ابو جہل کو دیکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا ہے، خونی رشتہ۔ اگر شکل و صورت دیکھیں تو بہت خوبصورت تھا، عقل و دانائی کو دیکھیں تو ابو الحکم کہا جاتا تھا، داناؤں کا باپ، صحت اچھی، دنیا میں اس کی عزت کا ڈنکا بجا ہوا ہے، لیکن اگر اس نے دل میں طلب نہیں رکھی تو اس کو دنیا میں ایمان نہیں ملا۔ تو معلوم ہوا کہ یہ نعمت انسان کو طلب پر ملتی ہے۔ اس کے بالمقابل سیدنا بلال لانوں کو دیکھیں، حبشہ سے تعلق رکھنے والے، رنگ کے کالے ہیں، ہونٹ موٹے ہیں، شکل انوکھی ہے، مگر دل میں طلب تھی، اللہ رب العزت نے ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی۔ تو ایمان ملتا ہے بندے کو طلب کے ساتھ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں، اذهب الى فرعون انه طغى، آپ فرعون کے پاس جائیں، وہ باغی طاغی بنا ہوا ہے۔ تو بائی نیم اس کو فرمایا کہ آپ فرعون کے پاس جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس جاتے ہیں، اب فرعون کا حال دیکھیں کہ اس کے پاس کتنی بڑی بادشاہی تھی اور کتنا جابر بادشاہ تھا، اتنا وہ اپنی قوم کے اوپر غالب تھا کہ بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو اس نے ذبح کروایا اور کوئی ایک آدمی بھی اس کے خلاف بولنے والا نہیں تھا۔ ایسی اسٹیبلشڈ گورنمنٹ تو کسی کی ہوتی ہوگی نا۔ آج کے زمانے میں اگر کسی ایک کا بچہ کوئی ناجائز اس طرح مروا دے تو اس کی چھٹی ہو جائے گی۔
اور وہ دیکھو کہ ہزاروں معصوم بچوں کو ذبح کروایا اور کوئی بولنے والا نہیں. فخرج علی قومہ فی زینتہ، شکل و صورت میں کتنا اچھا اور بڑا بن سنور کر پرسنالٹی بنا کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور پوری قوم کو خطاب کرتا ہے، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا یہ ملک مصر میرا نہیں اور میرے نیچے یہ نہروں کا نظام نہیں ہے؟ اپنی اصطلاحات کے بارے میں گفتگو کرنے لگا. میں نے کیسی یہاں پر اکنامک ریفارمز کی ہیں، کیسے تمہیں خوشحال بنا دیا ہے. اور پھر فرماتا ہے ام انا خیر، کیا میں بہتر ہوں، احاذ الذی ہوا مہین، یا یہ جو اتنا پست ہے یا اتنا نچلے درجے کا بندہ ہے. یہ کہا ولا یکاد یبین، جو صاف بول بھی نہیں سکتا، چونکہ سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زبان پہ چونکہ بچپن میں انگارہ رکھا تھا تو جب بولتے تھے تو زبان میں لکنت سی تھی، اس لیے تو فرمایا تھا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو اب دیکھیے کہ وہ ظاہر میں کتنا باکمال بنتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر طلب نہیں آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے نہیں نوازا. اور اس کے بالمقابل جادوگر جو مقابلے کے لیے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اور مقابلہ شروع ہونا تھا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صرف ادب کی وجہ سے اتنا پوچھ لیا کہ جی ما القوا ما انتم ملقون، کہ آپ پھینکتے ہیں پہلے یا ہم پھینکیں، جیسے بندہ بھل مارتا ہے نا دوسرے کو. تو جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اتنی تھوڑی سی ریسپیکٹ دی کہ یہ پوچھ لیا جی کہ آپ پہل کرتے ہیں یا ہم کریں. وقت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی بھی عزت چونکہ انہوں نے دی، اللہ تعالیٰ نے اس پر ان کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی. نہیں طلب تھی تو وقت کا بادشاہ ہے محروم، اور اگر تھوڑی سی بھی طلب ہے تو اللہ تعالیٰ اس پوری جماعت کو، جادوگروں کی جماعت کو ایمان کی دولت عطا فرمائے. اور پھر دیکھیے کہ بادشاہ نے کیا کہا، میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ کو اور دوسری طرف کے پاؤں کو کاٹوں گا. مقصد کیا تھا کہ اگر ایک ہی طرف کا ہاتھ اور پاؤں کٹے نا تو آدمی پھر بھی دوسری طرف کے ہاتھ اور پاؤں سے چل پھر لیتا ہے، سہارا کر لیتا ہے، کچھ زندگی کے کام سمیٹ لیتا ہے. لیکن اگر بازو ایک طرف کا کٹا ہو اور ٹانگ دوسری طرف کی تو وہ بندہ اپنا بیلنس رکھ ہی نہیں سکتا. ایسی سزا اس نے تجویز کی، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی حلاوت ایسی دے دی تھی کہ انہوں نے کہا فاقض ما انت قاض، اب تو جو کر سکتا ہے تو کر لے، ہم ایمان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو ایک اصول سامنے آیا کہ انسان کو ایمان ملتا ہے طلب سے. جب دل میں طلب ہوتی ہے تو ایمان نصیب ہوتا ہے، اور جب انسان بے طلب بن جائے تو ایمان جیسی دولت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. ہم یہ نہ سمجھے کہ جی ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے اب ٹھیکیدار بن گئے اسلام کے، یہ نہیں ہے مسئلہ. طلب دل میں ہو تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نعمت انسان کے دل میں باقی رکھتے ہیں. دیکھیے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے جو قریبی لوگ ہیں نا وہ نعمتوں سے نوازے جائیں. چنانچہ
سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ کے چچا آپ کے سامنے کلمہ پڑھ لیں، اور آپ نے کہا بھی صحیح کہ چچا ابو طالب آپ میرے کان میں اگر کلمہ پڑھ لیں گے تو میں قیامت کے دن ایمان کی گواہی دے دوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ کے محبوب کی کتنی چاہت ہوگی جو یہاں تک فرما رہے ہیں اپنے چچا سے، تو ان کے دل میں کتنی تمنا ہوگی کہ میرے چچا ایک مرتبہ یہ کلمہ کہہ دے۔ لیکن ان کے چچا نے نبی اسلام کے سامنے کلمہ نہیں پڑھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے پیارے انک لا تہدی من احببت، آپ ہدایت اس کو نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں، یہ تو ہدایت دینا اللہ کا کام۔ اور دیکھیے اولاد کے بارے میں بندے کی کتنی تڑپ ہوتی ہے کہ یہ اچھے بن جائیں، نیک بن جائیں، یہ پریشانی سے بچ جائیں۔ جو ان پڑھ جاہل قسم کا باپ ہوتا ہے نا، اس کی بھی نیک تمنائیں ہوتی ہیں۔ وقت کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بیٹا سامنے کھڑا ہے، تڑپ کے کہتے ہیں یا بنی ارکم معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا۔ اور بیٹا سوار نہیں ہوتا، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک لہر آتی ہے اور والد کی آنکھوں کے سامنے ان کا بیٹا پانی کے اندر ڈوب کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس وقت حضرت نوح علیہ السلام کتنا چاہتے ہوں گے کہ میرا بیٹا میری طرف آ جائے، مگر اس نوجوان کے دل میں طلب نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو محروم کر دیا۔ بیوی کے بارے میں ہر بندے کی تمنا ہوتی ہے کہ جو خیر مجھے ملی ہے وہ میری بیوی کو بھی ملے، جو نعمت اللہ نے مجھے دی ہے وہ میری بیوی کو بھی ملے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، مگر ان کی بیوی ان کے ساتھ اختلاف رائے رکھتی ہے، کیونکہ لکھا ہے مفسرین نے کہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی بیویاں دیں کہ جو باکردار تھیں، بدکار بیویاں نہیں دیں، مگر ایسا ہوا کہ ان میں سے چند ایک کو اختلاف رائے ہو گیا، جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی، کہ اس کو بھی عجیب لگتا تھا کہ یہاں تو ریت ہے ہر طرف اور یہ کہتے ہیں کہ سیلاب آئے گا، تو کیسے آ سکتا ہے؟ تو جیسے کفار کہتے تھے نا اور مسخرہ پن کرتے تھے کہ جی ہم تو خود کہتے ہیں کہ ایسا پانی آنا چاہیے یہاں، تو قرآن مجید نے کہا قال ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، بالکل ان کی بیوی کی بھی یہی حالت تھی، وہ بھی کہتی تھی کہ اس ریت میں کہاں سے پانی آئے گا، سمجھ نہیں آتی تھی اس کو۔ اب ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی ہے مگر اس کے دل میں طلب نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی دولت سے محروم فرما دیا۔ تو ان مثالوں سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان بندے کو ملتا ہے طلب کے ساتھ۔ پاس رہنے والا ابو لہب محروم ہوتا ہے، ولید پلید محروم ہو جاتا ہے، اور دور سے آئے ہوئے صہیب رومی ایمان لے آتے ہیں، بلال حبشہ سے آئے ایمان لے آئے، سلمان فارسی کہاں سے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ تو یہ اصول ذہن میں رکھ لیں کہ ایمان ملتا ہے انسان کو طلب کے ذریعے، جب دل میں تڑپ ہو طلب ہو تب یہ نعمت بندے کو ملتی ہے۔
تو ایمان ملا کس چیز سے؟ ذرا اونچے بولیں تاکہ آپ لوگ مراقبے کرنے کی بجائے ذرا بات سنیں. تو ایمان ملتا کس سے ہے؟ اور ایک آدمی بے طلبہ بن جائے، پرواہ نہ اسے ایمان کی، محروم ہو جاتا ہے. تو یہ اصول سامنے آیا کہ ایمان ملتا ہے انسان کو طلب سے. ایمان چمکتا ہے قربانی سے، مجاہدے سے. چمکتا کس سے ہے؟ قربانی. چنانچہ اس پر علماء نے بڑی بحث کی ہے ایمان کے بارے میں کہ الایمان یزید و ینقص، کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. جبکہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لا یزید ولا ینقص، نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے. سب نے اپنے اپنے دلائل دیے. تو پھر پوچھا گیا کہ جی آپ تو کہتے ہیں نہ بڑھتا ہے نہ گھٹتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان تو بڑھتا ہے. تو امام اعظم رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایمان کی مقدار تو وہی رہتی ہے، اس کی چمک دمک بڑھتی اور گھٹتی رہتی ہے. چنانچہ گناہ کرے گا تو اس کی چمک گھٹ جائے گی، اور نیک اعمال کرے گا تو اس کی چمک بڑھتی چلی جائے گی. مقدار وہی ہے. تو جتنا انسان نیک اعمال کرے گا ایمان چمکتا چلا جائے گا. یوں سمجھ لیں بھائی کہ بلب تو ایک ہی لگا ہوا ہے، لیکن اس میں 100 واٹ کا ہے یا 200 واٹ کا ہے یا 500 واٹ کا ہے، بلب ایک ہی ہے. بلب ایک کی جگہ دو نہیں ہو سکتے. بلب کتنے ہیں؟ ایک ہی ہے، لیکن اس کی پاور بڑھتی رہتی ہے یا گھٹ سکتی ہے. اسی طرح انسان کا ایمان تو ایک ہی ہے، لیکن نیک اعمال کی وجہ سے اس کی پاور بڑھتی چلی جاتی ہے اور گناہوں کی وجہ سے اس کی پاور گھٹتی چلی جاتی ہے. تو اگر انسان چاہے کہ اس کا ایمان چمک جائے، اس میں اور زیادہ حلاوت نصیب ہو جائے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ مجاہدہ کرے. جتنا مجاہدہ ہوگا اتنا ہی زیادہ ایمان پہ چمک آئے گی. اب یہ مجاہدہ کسی طرح سے بھی ہو سکتا ہے، مثلا نفس کی خواہشات کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا، یہ بھی مجاہدہ ہے. نفس کی خواہشات کو اللہ کے لیے ترک کر دینا، یہ بھی ایک مجاہدہ ہے. تو اس سے بھی ایمان پر چمک آتی ہے. یا ایمان کے سیکھنے کے لیے، بنانے کے لیے محنت کرنا، یہ بھی مجاہدہ ہے، اس سے بھی چمک آتی ہے. یا ایمان کی خاطر اپنا مال قربان کر دینا. تو کوئی بھی قربانی جو ایمان کی خاطر کی جائے اس سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی چمک بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کا ایمان مضبوط سے اضبط ہو جاتا ہے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایمان کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے. کیسے کیسے مجاہدے آئے. نبی اسلام نے ان کو بتایا کہ تو ایمان پر جمے رہنا، او حرقتا، چاہے تجھے آگ میں جلا دیا جائے یا تجھے پھانسی دے دی جائے، تم نے ایمان سے پیچھے نہیں ہٹنا. چنانچہ بعض ایسے حضرات تھے کہ جن کو دنیا کے سبز باغ دکھائے گئے، لالچ دیے گئے. جیسے ایک صحابی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جہاد میں نہیں جا سکے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ عرصہ ان سے سول بائیکاٹ کا حکم فرمایا.
اس حالت میں عیسائی بادشاہ کو پتہ چلا تو اس نے اپنا بندہ بھیجا کہ سنیں کہ تمہارے ساتھ آج کل سب لوگوں نے مقاطعہ کیا ہوا ہے، تو تم میرے پاس آؤ تو میں تمہیں یہ دوں گا، وہ دوں گا، فلاں دوں گا۔ تو اس پر پھر انہوں نے جو جواب دیا وہ عجیب تھا۔ اور رومی کتے، یوں کر کے کہا، اور رومی کتے تو سمجھتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے محبوب کا در چھوڑ کر تیری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھوں گا؟ کبھی نہیں ایسا ہو سکتا۔ اور بالکل اسی طرح کا واقعہ حضرت امیر معاویہ اللہ عنہ کے ساتھ آیا کہ جب حضرت اللہ عنہ سے ان کا معاملہ آپس میں رنجش کا چل رہا تھا تو رومی بادشاہ نے ان کو بھی اسی طرح پیغام بھیجا کہ آپ ہمیں بتائیں، ہم آپ کی مدد کریں گے اور آپ کو حق لے کر دیں گے۔ انہوں نے بھی ایگزیکٹ وہی بات کہی تھی، اور رومی کتے اگر تو نے یہ سوچا تو یاد رکھنا میں حضرت علی عنہ کی فوج کا پہلا سپاہی ہوں گا جو تیرے خلاف لڑنے کے لیے تیرے سامنے آؤں گا۔ تو ایمان کے معاملے میں صحابہ کرام کی قربانیاں بڑی عجیب ہیں۔ چنانچہ دو حضرات کے بارے میں آتا نہیں ہے کہ ان تابعین کے زمانے کے لوگ تھے، ان کو پکڑ لیا کسی بادشاہ نے تو بڑی اس نے کوششیں کی کہ یہ اپنے دین کو چھوڑ کر ہماری طرف آ جائیں۔ انہوں نے کہا ہرگز نہیں۔ اس نے کہا میں فوج کا کمانڈنٹ چیف بھی بنا دوں گا، انہوں نے کہا ہرگز نہیں۔ اس نے کہا سلطنت میں حصہ دے دوں گا، ان کا بالکل نہیں۔ حتیٰ کہ اس نے کہا کہ میں اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں گا، ان کا بالکل نہیں۔ بلکہ ایک واقعہ تو کتابوں میں ایسا بھی لکھا ہے کہ بادشاہ نے تنگ آ کر گھر میں یہ بات کر دی کہ بھائی یہ بندہ کیا ہے کہ بات مانتا ہی نہیں۔ تو اس کی جوان العمر بیٹی تھی جو شکل میں بڑی حور پری تھی، وہ سن رہی تھی تو کہنے لگی کہ ابو مجھے آپ موقع دیں، میں دیکھتی ہوں یہ کیسے نہیں جو ہے نا ہمارے دین کی طرف مائل ہوتا۔ تو والد نے اس کو اجازت دے دی۔ 40 دن جس جگہ پر وہ قید تھے اس جگہ پر وہ لڑکی بن سنور کے ان کے پاس جاتی رہی، کبھی کھانا پہنچانے یا کبھی کوئی اور کام کرنے کے بہانے، اور 40 دن اس اللہ کے بندے نے اس کو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھا۔ تو 40 دنوں کے بعد بالآخر وہ لڑکی خود حیران ہوئی کہ یہ کیسا مرد ہے کہ میری شکل دیکھنے کو لوگ ترستے تڑپتے پھرتے ہیں اور میں بن سنور کے آتی ہوں اور آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ تو 40 دن کے بعد اس نے پوچھا کہ جی آپ نے کیوں مجھے کبھی دیکھا بھی نہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے اللہ کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ آنکھیں نیچے رکھیں، تو میں تو نیچے رکھوں گا آنکھیں۔ تو اب اس لڑکی کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اس بندے کے اندر کیا نعمت ہے کہ جس نے اس کو اتنی استقامت عطا فرما دی۔ تو وہ پوچھنے لگی کہ کیا یہ چیز میرے اندر آ سکتی ہے؟ ان کہا۔ چنانچہ انہوں نے اس کو کلمہ پڑھا دیا۔ اب یہ لڑکی جاتی تھی تو وہ اس کو دین سکھاتے تھے، اور یہ ظاہر میں کہتی رہی ابو میں کوشش کر رہی ہوں، وہ چند دنوں میں سیدھا ہو جائے گا، کہتے کہتے اور خود سیدھی ہو گئی۔ اس کو کہتے ہیں شکار کرنے کو آئے شکار ہو کے چلے۔ آئی تھی ان کو متوجہ کرنے کے لیے اور اللہ نے اس کو متوجہ کر دیا۔ حتیٰ کہ پھر ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب انہوں نے مل کے پروگرام بنایا تو لڑکی نے کہا کہ ابو اس کو بند ہوئے بہت عرصہ ہو گیا، اس کو تھوڑا باہر کی فضا چاہیے، ہوا چاہیے، اس کے لیے کوئی شکار کا بندوبست کریں، سواری کا بندوبست کریں، میں اس کے ساتھ جانا چاہتی ہوں جنگل میں۔ تو باپ نے سواری کا انتظام کیا، اللہ نے کیا، دونوں گھوڑے پر سوار ہوئے اور اللہ نے ان کو اپنی منزل تک پہنچا دیا۔ تو ایسا بھی ہوا کہ 40 دن تک
ایک خوبصورت عورت کوشش کرتی ہے اور وہ آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتی، یہ قربانی ہے۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ ہماری وہ نعمت ہے کہ جس کا بدل کچھ نہیں ہو سکتا، کوئی دنیا کی چیز ایمان کا بدل نہیں ہو سکتی، وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ تو ایمان ملتا ہے طلب سے اور چمکتا ہے مجاہدے سے، قربانی سے۔ جتنا مجاہدہ ہوگا اتنا چمکے گا، اتنا مضبوط سے اضبط ہوگا۔ اور ایمان پھیلتا ہے ہجرت سے۔ پھیلتا کس سے ہے؟ ہجرت سے۔ جتنا ہجرت رہے گی امت میں اتنا ہی ایمان پھیلے گا۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام جب تک مکہ مکرمہ میں رہے تو بس کنڈی لگا کے ایک گھر کے اندر تعلیم دی جاتی تھی، اور اگر عمر لانوں کے بعد باہر مسجد میں نکل کر آنے لگے تب بھی دار ارقم ہی تھا، وہاں سے ہجرت ہوئی اور اللہ تعالی نے اس معاملے کو پھر کھولا اور مشرق سے مغرب تک اس پیغام کو پہنچا دیا۔ آج بھی دنیا میں دیکھیں، کفر پھیلانے والی طاقتیں اربوں خربوں کے بجٹ کے ساتھ پوری دنیا میں ارتداد اور کفر پھیلانے کی کوششیں کر رہی ہیں، اور اس کے مقابلے میں ایمان والوں کی کوششیں کتنی تھوڑی سی ہیں، مگر وہ تھوڑی سی کوششیں بھی ایک بند بن گئی ہیں کفر کے سامنے، اور اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو ایمان کی دولت سے نوازا ہوا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ پوری دنیا میں کفر پھیلانے کے لیے کفر اتنا منظم کام کر رہا ہے کہ کوئی حد نہیں، مال پیسے کے ذریعے سے۔ مگر فرق یہی ہے کہ جب کوئی مردہ ہونا تو وہ خود نہیں چلا کرتا، اس کو کسی کے کندھے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو لاش چونکہ مردہ ہے لہذا اس کو چلنے کے لیے کندھے کی ضرورت ہے۔ کفر کی بھی یہی حالت، مردے کی طرح ہے، اب اس کو پیسے کے کندھے کی ضرورت ہے، اور جو زندہ انسان ہوتا ہے اس کو کسی کے کندھے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنی ٹانگوں پہ چل کے جاتا ہے۔ اور اسلام اسی طرح ایک زندہ مذہب ہے، زندہ دین ہے، اس کو ہمارے کندھوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دے اسلام کی خدمت کی۔ اس لیے فرمایا یمنون علیک ان اسلم، یہ احسان جتاتے ہیں کہ ایمان لے آئے، قل لا تمنوا علی اسلامکم، فرما دیجئے تم مت احسان جتلاؤ کہ تم ایمان لے آئے، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ تعالیٰ تم پر احسان جتلاتا ہے اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت عطا فرمائی۔ تو اسلام محتاج نہیں کسی کا، ہم اسلام کے محتاج ہیں۔ توحید-سنت.com تو ایمان ملتا کس چیز سے ہے؟ اونچا بولیں ذرا۔ ایمان ملتا ہے اور چمکتا ہے مجاہدے سے، اور پھیلتا ہے ہجرت سے، اور محفوظ رہتا ہے حقوق العباد کی ادائیگی سے۔ محفوظ رہتا ہے حقوق العباد کی، جو بندہ حقوق العباد میں کوتاہی کرنے والا ہوگا اکثر و بیشتر اس کا ایمان خطرے میں۔ اب اس کی دلیلیں سن لیجیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے ہی نہیں۔ ہم میں سے ہی نہیں کا کیا مطلب؟ کہ اس کو ایمان پہ موت نہیں آئے گی۔ تو ملاوٹ کرنا کس کا حق ہے بھائی؟ اللہ کا یا اللہ کے بندوں کا؟
اللہ کے بندوں کا، ان کے ساتھ ہم بے ایمانی کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے بندوں کا حق مار رہے ہوتے ہیں. تو اب دیکھیے کہ حقوق العباد میں ایک کوتاہی کی جس پر اللہ تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں اس کو ایسی موت آئے گی کہ یہ اسلام سے ہی خارج کر دیا جائے گا.